حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جوانی میں کسی عورت پر فدا تھے، تو عورت بڑی حسین اور خوبصورت تھی، آپ اسے اپنا دل دے بیٹھے اور آپ بھی بڑے خوبصورت تھے، عورت بھی بڑی خوبصورت تھی، بالآخر آپ اسے اپنا دل دے بیٹھے اور آپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ اس پر فدا تھے۔ تو ایک رات اس عورت نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ تم اس طرح کرنا کہ میرے گھر کے باہر میرا انتظار کرنا، میں تم سے ملنے آؤں گی۔ تو آپ میں سے جو عاشقی مشوقی کے چکروں میں ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ جب معشوق کا میسیج آ جائے تو پھر عاشق پر فرض ہو جاتا ہے کہ اسے رپلائی دے، کال آ جائے تو عاشق پر فرض ہوتا ہے کہ اس کی وہ کال اٹینڈ کرے، اگر کسی جگہ پہ معشوق بلائے تو عاشق کو جانا ہی پڑتا ہے، اس پر فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ نہ جائے تو اسے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ کیا کہنے آج کے نوجوانوں کی کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئے پڑے ہیں، آپ عورت اگر بلائے تو نوجوان دوڑ کے جاتا ہے، اگر نہ جائے تو پھر بے بھی ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ منانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، جبکہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے اور دن میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، بلکہ دن میں 5 مرتبہ تمہیں پکارتا ہے کہ آؤ میری طرف، ہم پھر بھی اس کی طرف نہیں جاتے اور اس کا رزق کھا رہے ہیں پھر بھی ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عورت سے وعدہ کیا اور آپ چونکہ سردی کی لمبی رات تھی، آپ چلے گئے اس کے گھر کے باہر، اس عورت کا انتظار کیا کہ وہ ملنے کے لیے آئے گی۔ اب سردی کی رات آپ کو تو پتہ ہے کتنی لمبی ہوتی ہے اور رات کو ٹھنڈ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس عورت کے پاس چلے گئے، اس عورت کے گھر کے باہر اس کا انتظار کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب رات کا پہلا حصہ گزرا تو آپ کو شدید سردی لگی اور آپ کا جسم بھی کانپنا شروع ہو گیا۔ اب چونکہ محبوب عاشق معشوق کا حکم تھا، اب انتظار تو کرنا ہی پڑے گا، تو بالآخر آپ کھڑے رہے، آپ اس کا انتظار کرتے رہے اور رات کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا اور آپ کو سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے، آپ کا جسم کپکپا رہا ہے، آپ پھر بھی اس عورت کا انتظار کرتے ہیں اور وہ عورت، رات کا پہلا حصہ گزر گیا لیکن عورت ملنے نہ آئی۔ اب سردی لگ رہی تھی، اب دوسرا حصہ جاری ہے، رات کا دوسرا پہر جاری ہے، آپ انتظار بالآخر کرتے رہے، صبح فجر کی اذان ہونا شروع ہو گئی اور وہ عورت ملنے نہ آئی۔ اب سردی کی چونکہ کتنی لمبی رات ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کا انتظار کرتے رہے، بالآخر وہ نہ آئی لیکن صبح فجر کی اذان آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، کہا کہ میں دنیا کی محبت میں گرفتار ہوا پڑا ہوں، ایک عورت کی خاطر میں سردی کی لمبی رات جاگتا رہا اور اس عورت کا انتظار کرتا رہا، وعدے کے مطابق وہ ملنے بھی نہیں آئی، ایک جھوٹی محبت کی خاطر میں اس عورت کی خاطر ساری رات گزار دی لیکن وہ عورت مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ تو آپ خوف زدہ ہوئے، آپ رونا شروع ہو گئے کہ کاش کہ میں اگر اس رب کی رحمت، کاش کہ میں نے تو ایک عورت کی خاطر زندگی گزاری نا، اور ایک عورت کی خاطر رات گزار دی، کاش کہ میں اگر اپنے رب کی خاطر رات گزارتا تو وہ مجھے اپنی رحمت میں سے ضرور حصہ عطا فرماتا، تو آپ نے سچی اس وقت توبہ کی، آپ کے دل پہ گریہ طاری ہوئی اور آپ دل پر خوف زدہ ہوئے اور آپ نے سچی توبہ کی، کہا کہ دنیا کی محبت تو جھوٹی ہے، اور کہا کہ ایک عورت جس سے میں وعدہ کیا اور اس نے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا اور اس نے وعدہ خلافی کی، کیا کہنے اس کے وعدے کے بھی، اس نے کہا تم میری نافرمانی بھی کرو، ناشکری بھی کرو، پھر بھی میں تجھے اپنے رزق سے نوازتا رہوں گا، پھر بھی میں تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہوں گا۔ تو کیا اس کی سچی محبت نہیں ہے جو دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے، آپ نے سچی توبہ کی اور آپ نے علم حاصل کیا، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے مراحل سے گزرے، بالا آخر آپ امیر المؤمنین فی الحدیث بنے۔